السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اور دنیا کے کامیاب ترین سی ای او کی سچی کہانی سناتے ہیں۔ کس طرح کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس سی ای او کی زندگی بدل دی۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ٹیم کی ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور رپورٹس منگوائیں۔ ٹیم کو کلینک میں بلایا، پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور شرمندہ لہجے میں بولا، ٹیم تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ ٹیم نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، 3 گھونٹ بھرے، گلاس واپس میز پر رکھا اور لمبی سانس لے کر بولا، ڈاکٹر ناؤ آئی ایم اوکے، پلیز ٹیل۔ ڈاکٹر بولا، ٹیم تمہیں ملٹیپل سیکلروسس ہے۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر بولا، یہ خطرناک اور لا علاج بیماری ہے۔ یہ بیماری انسان کے نروس سسٹم اور دماغ دونوں کو نگل جاتی ہے اور مریض چند ماہ میں سبزی بن کر رہ جاتا ہے۔ ٹیم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آنسوں سے بھیگی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر کوئی علاج، کوئی دوا، کوئی تھراپی؟ ڈاکٹر نے مایوسی سے نہ میں سر ہلا دیا۔ وہ اٹھا، ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا اور کلینک سے باہر آ گیا۔ سڑک پر نئی زندگی اس کی منتظر تھی، ایک ایسی زندگی جو اس سے پہلے اس نے کبھی پلان نہیں کی تھی، جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ہسپتال کے باہر فٹ پاتھ کے بینچ پر بیٹھ گیا اور زندگی کی پوری کتاب اس کے سامنے ورق بورق کھلنے لگی۔ ٹیم کی زندگی کی کہانی کچھ یوں تھی۔ وہ ریاست الاباما کے چھوٹے سے گاؤں رابرٹس ڈیل میں پیدا ہوا۔ والد شپ یارڈ میں ملازم تھا اور ماں فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ ابتدائی تعلیم رو دھو کر سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ 1978 میں یونیورسٹی چلا گیا، انڈسٹریل انجینئرنگ کی ڈگری لی اور 1988 میں ڈیوک یونیورسٹی سے MBA کر لیا اور MBA کرنے کے بعد IBM میں نوکری شروع کر لی۔ وہ کام سمجھتا تھا، چنانچہ ادارے نے اسے 2 سال میں نارتھ امریکہ کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ وہ 12 سال IBM میں رہا اور اس کے بعد انٹیلیجنٹ الیکٹرانکس کا CEO بن گیا۔ وہ وہاں سے کمپیکٹ میں چلا گیا اور اس کا صدر بن گیا۔ ایپل کمپنی کے بانی اسٹیو جابز کو 1998 میں وائس پریزیڈنٹ کی ضرورت پڑی۔ اس نے امریکہ کے تمام بڑے CEOs کے پروفائل دیکھے۔ وہ ٹیم کی گروتھ سے متاثر ہوا، اس نے اسے نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ نوکری کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ ٹیم نے ایپل کمپنی جوائن کر لی۔ وہ جلد ہی کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ اسٹیو جابز نے اس پر بے انتہا اعتماد کیا۔ ٹیم نے بولڈ فیصلے کیے۔ ایپل کو اس کے فیصلوں کا شروع میں کچھ نقصان ہوا، لیکن یہ فیصلے بہت جلد درست ثابت ہوئے۔ اسٹیو جابز کو 2004 میں جگر کا کینسر ہوا۔ یہ اسٹیو جابز کی زندگی کا خوفناک جھٹکا تھا۔ اس نے اپنا کام ٹیم کو سونپا۔ 2011 میں اسٹیو جابز کی بیماری بڑھ گئی اور وہ کام کے قابل نہ رہا۔ اس نے 24 اگست 2011 کو استعفیٰ دیا، ٹیم کو اپنی جگہ ایپل کا CEO بنا دیا۔ اسٹیو جابز 5 اکتوبر 2011 کو انتقال کر گیا اور یوں پوری کمپنی ٹیم کے پاس چلی گئی۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی برانڈ ویلیو کمپنی کا مالک بن گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ یہ شپ یارڈ میں کام کرنے والے مزدور کے بیٹے کی ترقی کی معراج تھی۔ وہ خود کو اس وقت فضا میں محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر وہ بیمار ہوا اور اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ناقابل علاج قرار دے دیا۔ وہ امریکہ کا کامیاب ترین CEO تھا۔ اس نے مینجمنٹ کو سائنس کا درجہ دیا۔ وہ کمپنی کے تمام ملازمین کے ساتھ رابطے میں رہتا۔ وہ تمام ملازمین کی ای میلز کا جواب دیتا اور ان کی شادی، غمی اور خوشی میں شریک ہوتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل انسان تھا۔ وہ شادی کے خلاف تھا۔ اس نے 55 سال کی عمر تک بھی شادی نہیں کی تھی، لیکن پھر اسے اچانک ملٹیپل سیکلروسس ہو گیا اور وہ وقت کے خلا میں لٹکا محسوس کرنے لگا۔ وہ فٹ پاتھ اور وہ بینچ اس کی نئی زندگی کا نیا نقطہ تھا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی، اپنی ساری کامیابی اور اپنی ساری دولت خیرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی باقی زندگی ویلفیئر پر خرچ کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کی دیر تھی، اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو دور سے فٹ پاتھ پر دوڑتے ہوئے اور ہائی ٹیم پکارتے ہوئے سنا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک فائل تھی۔ ڈاکٹر اس کے پاس پہنچا۔ ٹیم فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے گلے لگایا اور جذباتی انداز سے بولا، ٹیم مبارک ہو، تم 100% ٹھیک ہو۔ یہ کمپیوٹر کی غلطی تھی، تمہاری رپورٹس دوسرے مریض کی رپورٹ کے ساتھ مکس اپ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد لیبارٹری سے تمہاری فائل منگوائی، تم 100% صحت مند ہو۔ وہ فوراً فٹ پاتھ پر بیٹھا، سینے پر کراس بنایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ اٹھا، اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر کی بری خبر اور پھر خوشخبری کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ٹیم کوک کی کہانی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی کمپنی کے CEO ٹیم کوک کی سچی کہانی۔ ٹیم نے اس کے بعد اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایپل اور بنانا۔
ایپل اس کی پروفیشنل لائف ہے وہ، اور بنانا اس کی چیریٹی۔ ٹم کوک نے چیریٹی ورک کے لیے ایک دلچسپ طریقہ ایجاد کیا۔ یہ طریقہ اس کی ذات کی طرح انوکھا تھا۔ یہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ سال میں اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نیلام کرنے لگا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی دینے والے شخص کے ساتھ لنچ کرتا، تصویریں اترواتا اور اسے اپنا دوست ڈکلیئر کرتا تھا۔ ٹم نے اس کا اعلان 2012 میں کیا۔ 2013 میں لنچ کی 1 گھنٹے کی بولی $6,10,000 تقریباً 6.5 کروڑ تھی۔ 2014 میں $3,30,000، 2015 میں $2,00,000 اور 2016 میں یہ بولی $5,15,000 لگی، اور یہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 5.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین گھنٹہ ہے۔ ٹم کوک اس گھنٹے میں کامیاب بولی دندہ کے ساتھ لنچ کرتا ہے، تصویریں اترواتا ہے، اسے آٹوگراف دیتا ہے، اسے اپنا بیسٹ فرینڈ ڈکلیئر کرتا ہے، اور اسے ایپل کمپنی کی نئی پروڈکٹ کی لانچ کے 2 پاس جاری کرتا ہے۔ بولی کی یہ رقم براہ راست ملک کے مختلف چیریٹی اداروں میں چلی جاتی ہے۔ ٹم کا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ یہ آئیڈیا امریکہ میں تیزی سے مشہور ہو رہا ہے۔ ٹم کوک نے چند دن قبل امریکہ کے ایک کامیاب CEO اور ہالی ووڈ کے بڑے اداکاروں، موسیقاروں، مصوروں اور رائٹرز کو گھنٹہ گروپ بنانے اور تکنیک استعمال کرنے کی دعوت دی۔ ٹم اگر یہ گروپ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور امریکہ کے تمام لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ لوگ تصویریں اتروانا چاہتے ہیں، لنچ اور ڈنر کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے تمام امیر لوگ جو اپنے پسندیدہ اداکاروں، مصوروں، موسیقاروں، مصنفین اور CEOs کے ساتھ وقت گزارنے کے طلبگار ہیں، یہ عمرہ اگر باقاعدہ بولی دے کر ان لوگوں کو گھنٹے خرید لیتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی سرکل ہوگا۔ یہ دنیا کی شکل بدل دے گا۔ ٹم کوک کا خیال ہے کہ اگر امریکہ کے دوسرے CEOs یا سیلیبریٹیز اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، امریکہ کے دوسرے CEOs یا سیلیبریٹیز اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو بھی بولی کا یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ گھنٹے بڑھاتا رہے گا۔ یہ شروع میں سال میں صرف 1 گھنٹہ بیچے گا، پھر 2، 3 اور 10 گھنٹوں تک آ جائے گا، آخر میں اپنی پوری زندگی نیلام کر دے گا۔ یہ اپنی پوری زندگی بیچ کر خیرات کر دے گا، اور یہ دنیا کی انوکھی خیرات ہوگی، ایک ایسے شخص کی خیرات جس کا ایک ایک لمحہ سونے کے باپ بکا، مگر اس نے وقت کا یہ سونا ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ امریکہ کے مختلف خیراتی ادارے دن رات ٹم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ٹم کوک روز صبح، دوپہر، شام اس کمپیوٹر کو دعا دیتا ہے جس کی غلطی نے اس کی ساری زندگی کی سمت ہی بدل کے رکھ دی، جس نے دنیا کی مادیت میں بھٹکتے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔